صحابہ کے ایمان کو معیار مقرر کیا گیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے محبوب کے غلاموں، بعد میں آنے والے قیامت تک حضور کے غلاموں، تمہارے لیے میں نے ایمان کی کسوٹی جو مقرر کی ہے، ایمان بطور نمونہ جو پیش کیا گیا ہے، وہ صحابہ کا ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لے آئے تھے. یا اللہ اگر ہم ویسا ایمان لے کے آئے، فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تمہارے ایمان کا اثر یہ ہوگا کہ میں تمہیں ہدایت نصیب فرماؤں گا. جو صحابہ کو خوشخبریاں ایمان پر نصیب کی گئی ہیں، تمہیں بھی وہ نصیب ہوں گی. دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. مومن کون تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ اس میں ایمان والے صحابہ تھے. تو اللہ صحابہ کے ایمان کو بطور مثال بھی پیش کر رہا ہے، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کائنات میں عزت والی جماعتیں جو ہیں اس میں رسول کی جماعتیں ہیں اور رسول کے متبعین کی جماعتیں ہیں. 1,24,000 نبیوں کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ و ارفع صحابہ نے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے. اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. خالق کائنات نے تمام کائنات میں مجھے چنا ہے، اور پھر میرے لیے کس کو چنا ہے؟ صحابہ.